الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله پڑھی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان اللہ اس صورت میں جانا اس صورت سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شان سب بنیاں سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجملکا قاف قافیہ کھول کتاب جسا اڈ وقت نماز دو یار آگئے پاک امام اذان دیتی گھٹ کھول انہوں دلدار آگئے ایک بیت فرض عظیم ڈگے میری سوچ تو پانی تار آگئے دل شاد نماز قضا پڑھ سوں اٹھ تب کروں سرکار آگئے سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے جاڑیاں کتھ مہر علی کتھ تیری ثنا مشتاق کیاں کتھ جاڑیاں سبحان اللہ لائق ست عزت و احترام
میرے انتہائی محتشم مکرم سامعین کرام، آج دی انتہائی پروقار تقریب عائدہ اجتماع یقیناً اس کا تعلق ہفتہ وار جمعۃ المبارک دے اجتماع نال بھی ہے، لیکن الحمدللہ اج اس اجتماع کا تعلق ایک عظیم بزرگ دے عرس مبارک نال بھی ہے۔ میرے میزبان مکرم صاحبزادہ والا شان جناب صاحبزادہ پیر سید ضیاء الحق شاہ صاحب نفذ اللہم العالی، آپ دی بڑی شفقت کی بندہ ناچیز جیسے کم آیا طالب علم نو اتنی عظیم مسند تے بیٹھن دی اجازت مرحمت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی تمام بزرگان دین دا سایہ ساڑھے سرن تے دیر قائم و دائم فرمائے۔ حضرت نے چند عنوانات میرے ذمہ لائے نے، یقینی طور تے دین متین دے نال جڑے کافی لوگ مذہبی لوگ تشریف فرمان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب دی مسائی جمیلہ اپنی بارگاہ ناز کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، اہل سنت و جماعت کا ایک درہ امتیاز ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام دی شان و مقام دے حوالے نال جتنے موضوعات نے اساڑے علماء نے، مشائخ نے، اکابرین نے، اسلاف نے سب دا احاطہ کرن دی صحیح جمیلہ ضرور فرمائی۔ گو کہ سرکار دو عالم علیہ السلام دی مبارک شان نہ لفظ دی محتاج ہے، نہ کسی لکھاری دے لکھن دی محتاج ہے۔ یہ ہر کسی دی اپنی اپنی سعادت دے کہ جڑا جتنا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا متحر ذکر کردہ جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی اس تے اپنی رحمتاں نزول فرماندہ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ میں مشائخ چشت دا پاپوش بردار ہوں۔ حضرت ماشاءاللہ صاحب سلسلہ نے اور ایک مقام دے حامل نے، مخدوم اہل سنت نے، بلا شبہ میں کوئی مبالغہ نال کم نہیں لے رہا، اور ساڑھے جیسے لوگ جڑے صرف اور صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامہ دی جڑیوں سے دیاں کرنا لینے، ساڑھی کی مجال کہ سرکار دو عالم علیہ السلام دے متحر ذکر دا احاطہ الفاظ نال کر سکیے۔ کسی اہل دل نے فرمایا کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ ابن عربی فرمانے نے کہ سارا جہان ادھے سمندر سیاہی بن جان تے سارے جہان دے جنگل قلم بن جان تے پھر بھی سرکار دو عالم علیہ السلام دا ذکر سیاہی قلم نہ لکھیا جائے تے زندگیاں ختم ہو سکتیاں نے، وہ سمندر ختم ہو سکتے ہیں، وہ کلمہ بڑے جنگل ختم ہو سکتے ہیں، لیکن مٹھے محمد کا ذکر پھر بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ میں ایک تمہید اس واسطے عرض کی ہے کہ ایک عنوان کا بھی احاطہ طویل نشست نہیں کر سکتا کوئی بہت بڑا عالم دین بھی، چاہے جائے کہ میرے جیسے طالب علم مختصر وقت دے اندر اتنے موضوعات، لیکن حضرت دی قدم بوسی کرتے ہیں 3 موضوعات اختصار نال آپ احباب دے گوش گزار کرنے میں۔ معراج شریف چونکہ موضوع دی مناسبت اسے نال ہی ہے، اس واقعے نال، اس تو بعد چونکہ ایک ولی کامل دے اس شریف کی تقریب میں تو اسی جمع ہاں، اس سوالے نال چند گزارشات کہ آخر تے نونہال جنہاں دا سراپا دستے پیا کہ یقیناً سرکار دو عالم علیہ السلام دے لنگر تے پلن والے اس دور دے وہ چراغ جنہاں نے مختلف قوتاں پھونکا مار مار کے بجھاڑ دیا کوششاں بھی کر دیا نے، لیکن جس چراغ نے مٹھا محمد جلائے اس نے کوئی بجھا نہیں سکتا۔ یہ دین دے طالب علم انہاں دیاں قدراں انہاں کولوں پوچھو جڑے انہاں نال شب و روز گزاردے پے نے۔ حضرات گرامی قدر، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلا شبہ 1,34,000 کم و بیش انبیاء کرام چوں وہ مقام حاصل ہے کہ جڑا آپ نو ممتاز و اعلیٰ و بالا کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ معراج دا واقعہ 3 چیزوں تو ثابت ہے۔ میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دا مبارک سفر یہ تے قرآن شریف وچوں ہی ثابت ہے، 15ویں سپارے دی پہلی آیت کریمہ ہے، اور اس دے واقعات خود میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرامین سرکار دی احادیث تو ثابت نہیں۔
اور علماء کرام اس چیز میں بخوبی جانتے ہیں کہ قرآن دی آیت دا منکر کافر ہوتا ہے. جس نے قرآن شریف دی ایک آیت دا بھی انکار کیتا وہ بندہ بلا شبہ دین اسلام وچوں خارج ہے، وہ کافر ہے. تو معراج دا سفر تو سرکار دو عالم علیہ السلام دے معراج والے سفر تو انکار کرنا ادھے نال تے کفر لازم ہوتا ہے. اور پھر سرکار دو عالم علیہ السلام دی احادیث کا منکر بہت سارے مفتیان کرام نے انہوں نے متعلق بھی فتوہ صادر فرمایا ہے. کوئی دار ایمان جو خارج نے کہ جنہوں نے مصطفیٰ دی زبان تے بھروسہ نہیں انہوں نے کہا ایمان لیکن سخت سرزنش کی گئی ہے. تو وہ طبقہ یقینی طور تے ترس دلائے کہ اسے ترسی کر سکنے انہوں تے جڑا سرکار دو عالم علیہ السلام دے معراج کا انکار کردہ ہوئے. کیونکہ میرے سرکار دی ایک ایک ادا بھی عقلن عاجز کرنے والی ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام دے امت دے اولیاء دا تصرف ہے کہ ایک نگاہ کرنا کہ کائنات علی انگشت بدندہ رہ جان. تو میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دی ذات دا کی مقام ہے. فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. پاک کے ذات سب تو پہلے کی فرمایا پاک کے ذات اپنا ذکر کیتا کہ مدہ تو یہ سمجھو کہ میرا محبوب تے میں انہوں صفت بشری بھی عطا فرمائیے، صفت نورانی بھی عطا فرمائیے، نورانیت علی صفت بھی عطا فرمائیے. مدہ یہ سمجھو کہ کوئی آکے جناب ایک بشر تے ایک رات تے ایک لمحے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام دے موئی دی کنڈی بھی ہلتی رہی، آقا کریم علیہ السلام دا مبارک بستر بھی گرم رہا تے کیویں ایک بندہ اتنا کر سکتا ہے. فرمایا خبردار میرے یار دے اے معراج دا واقعہ ملاحظہ کرن تو پہلے مومنہ ایک دری تک لیں کہ میں یار نو لجان والا خود اللہ ہوں. سبحان اللہ. میں آج جنہیں سیر کرائیے اپنے محبوب نو جنت دوزخ دا مشاہدہ کرایا. اور سب تو بڑا اعزاز جڑا میرے سرکار دو عالم علیہ السلام نو حاصل ہویا کہ 1,34,000 کم و بیش پیغمبر آقا دے پیچھے مقتدی بن کے کھڑنے تے میرا مٹھا محمد مسلط مقتدا بن کے کھلوتا. سبحان اللہ. ہر چیز اسی شکر ادا کرنے ہیں کہ اللہ نے آکسیجن عطا فرمائی سانساں پہ لیتے ہیں، رزق عطا فرمایا. میں نا سب تو بڑا شکر اس قدر بندا ہے کہ رب کائنات نے مٹھے محمد جیسا نبی عطا فرمایا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی حسرت کر دے گئے نے کہ کاش میں محمد دی امت جو پیدا ہوں گا. لیکن میرے سرکار دے امتیوں یہ پھر لمیاں گلاں نے موجود دوران میں کوشش کروں گا کہ انہوں بھی تھوڑا تھوڑا کر کے بیان کراں. اسانو اپنے گریبان دے اندر جھانک کے تکنا چاہیے کہ مٹھے محمد نے کتنا ساڑھے تے التفاق فرمایا، کتنا کرم کیتا ساڑھے ہوتے عزت علی امت جو بہترین امت بنا دیتا. لیکن اسی اپنے محبوب دیاں لجپالیاں دا رتی برابر بھی حق ادا نہیں کر سکے. اتنا ہی کر دے یار کہ پائنٹ ٹائم ساڑھیاں یہ مسیطہ نماز ویلے بھی آباد رہن تو یقیناً مٹھا محمد خوش رہے گا. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک نے سرکار فرماندے نے فرمایا انس انج نہ کرے اجے کہ میں 1,40,000 کم و بیش پیغمبراں دے سامنے شرمندہ ہونا پڑے. بروز حشر میں شرمندہ نہ کرے اجے. آج ساڑی مسیطہ ویران نے، آج ساڑے مدارس ویران نے، سکول بھرے پے نے، دیگر جناب اعلیٰ بازار بھرے پے نے، ہر جا بھری پئی ہے. یہ چیزاں ویران نے دستیاں نے پئیاں کہ اسی سرکار دو عالم علیہ السلام دی لجپالی دا رتی برابر بھی حق ادا نہیں کر سکے. لیکن اے اعزاز اے رڑا کرو میرے سامنے بیٹھا ہے اولیاء کرام دا پاپوش بردار سانو حاصل ہے کہ الحمدللہ سرکار دی محفل جتھے بھی ذکر دی سجی ہوئے اسی سب کو چھوڑ چھاڑ کے مٹھے محمد دی محفل دے اندر شرکت نو اپنے آپ واسطے باعث اعزاز میرے نقیب محترم برادر محترم کیا فصیح لسانی نال اپنی جناب اعلیٰ حاضری پیش فرما رہے سن. یہ ساڑیاں چھوٹیاں سعادتاں نے بس انہاں دی سر تے اسی پھرتے پے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی دا قول ہے آپ فرماندے ہوندے سن عبادت تے کوئی مان نہیں بس اس گل تے مان ہے کہ جتھے مٹھے محمد دی ذات تے انگلی اٹھدے ہیں تکیے تے میں شاہ ولی اللہ نہ اپنا گھر تکے تے نہ اپنا خاندان تکے تے نہ اپنی عزت تکیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے کہ مٹھے محمد دی عزت بچنی چاہیے. تمہیں سمجھ آ رہی ہے میری گل؟ اللہ پاک تم سلامت رکھے. بابا دے بلند سبحان اللہ بول. خالق کائنات نے کلام عزیز قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. رب کائنات نے ارشاد فرمایا پاک ذات جڑی اپنے یار نو مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک سیر کران والی ہے. لا
لجپال کریم علیہ السلام دے غلام ذرا اس چیز دے اتے آپ نے غور فرمانا ہے رب کائنات پہ فرماتا ہے میرے نبی دی امت ذرا غور نال سنی میرا یار جناب اعلیٰ گیا ہے اتھوں گیا ہے مسجد اقصیٰ تک مسجد اقصیٰ تو جناب اعلیٰ سدرۃ المنتہا او مقام بھی میرے سرکار دو عالم علیہ السلام نے عبور فرمایا ہے جتوں کہ جبرائیل نے بھی ارشاد کی تھی یا رسول اللہ اس مقام تو کہ میں تھوڑے نال نہیں جا سکتا تے رب کائنات نے ارشاد فرمایا جبرائیل اج میں کائنات والیاں نو دسنا چاہنا وا جتھے تھوڑیاں طاقتاں ختم ہوندیاں نے اوتھے میرے محمد دیاں طاقتاں شروع ہو جاندیاں نے میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلام اور چند گلاں جناب جڑیاں ساڈے عقائد دے حوالے نال نے جڑیاں قابل ذکر نے او سنا کے میں اگے چلنا وا لجپال کریم علیہ السلام دے غلام میرے یار جناب آرام پہ فرما دے نے اپنے بستر دے اوتے رب کائنات نے جبرائیل امین نو بھیجیا فرمایا جا جبرائیل میرے یار نو جگا کے لے کے آ میرے مالک مولا نے جناب اعلی ایک سواری جناب جدا نام براق ہے حضرات علماء کرام جانتے نے براق برق دی جمع ہوندی ہے تے برق بجلی نو کہن لینے اور ذرا غور فرمانا اے برق جناب بجلی نو کہندے نے تے تھانوں پتہ ہے بندہ بجلی دے نال متصل نہیں ہو سکدا بجلی دی ننگی تار نو کوئی ہاتھ نہیں لا سکدا جناب بجلی دی خاصیت ہوندی ہے تے اے برق تو جناب اعلی براق بنیا ہے جی اتنی تیزی نال جان والا او نور جڑا میرے لجپال کریم علیہ السلام نو لکھاں سالاں دے سفر نو جناب اعلی اس براق نے چند منٹاں دا سفر بنا دیتا میرے لجپال کریم دے غلام ذرا توجہ فرمانا ہوں ذرا غور کرنا اگر میرے مالک مولا دا پیارا نبی خالصتاً بشر ہوندا صرف بشر ہوندا تے کدی جناب اعلی براق دے نال اتصال نہ ہو سکدا لیکن رب کائنات نے صرف بشریت بھی عطا فرمائی ہے صرف نورانیت بھی عطا فرمائی ہے اور جناب اعلی اے الحضرت امام حاکم رحمت اللہ تعالی علیہ نے روایت درج فرمائی ہے معتمد شخصیت نے تمام مکاتب فکر دا آپ کی ذات دے اوتے اجماع دے اقوال دے اوتے اجماع آپ فرماندے نے جناب اعلی براق کھڑے نے قطار اندر قطار سارے جناب اعلی میرے لجپال کریم دیاں سواریاں بہت ساریاں کھڑیاں نے جنہاں جو ایک نو میرے سرکار نے منتخب فرمانا ہے کہ میں اس سواری تے سوار ہو کے جانا ہے میرے لجپال دے کو حجاب ہٹایا گیا فرمایا تکاؤ میرے یار نو سواریاں کھڑیاں نے انہاں جو کیڑی پسند کرنا چاہندے ہو 11 براق کھڑے ہوئے نے جناب اعلی سارے براق تنو مند نے جناب طاقتور نے سونیاں جسام دوالے آخر تے ایک جناب اعلی براق کھڑا ہے جدی حالت بھی ماڑا ہے جسم بھی ماڑا ہے ایویں کمزور جہاں براق تے اکھاں جو آنسو پہ ٹپکدے نے روتا پیا ہے لجپال کریم نے فرمایا مینوں دسو تے صحیح باقی سارے خوش کھڑے نے اور روندا کیوں پیا ہے عرض کیتی گئی میرے لجپال کریم روندا اس واسطے پیا ہے کہ باقی تے صحت مند نے باقی تے تنو مند نے طاقت والے نے انہاں چوں کسے دے نمبر لگ جانا ہے اس واسطے روندا پیا ہے میرا بدن بھی نحیف تے میرے اندر اس صورت تے طاقت بھی کوئی نہیں انہاں چوں تے کسے نے منتخب ہو جانا ہے تے مینوں تے پہچانن والا بھی کوئی نہیں ہوے گا لجپال کریم مینوں کیویں منتخب فرمائے گا تے میرے سرکار نے فرمایا چھڈ باقی تے سانوں جڑا 11واں روندا پیا ہے اج محمد اس نو اس تے اپنی سواری فرمائے گا اے جناب ساڑھے حوصلے بلند کرنے واسطے روایت کافی ہے اتنا بڑا امام اس روایت میں لے کے آیا میرے لجپال کریم نے فرمایا جڑے 10 تکڑے ہستے نے پہ کے ساڑھے وچ جو کسے دا نمبر لگن والا ہے فرمایا چھڈو نہ سارے انہو جڑا آخرت تے کھڑا ہے جڑا اس گل تے روندا پیا ہے کہ میں تے ماڑا جڑا اس گل تے روندا پیا ہے کہ میری تے اوقات کوئی نہیں جڑا اس گل تے روندا پیا ہے کہ مینوں تے جانن والا کوئی نہیں فرمایا اج لے تاکہ انہوں پتہ لگے محمد لجپال کون ہوندا ہے اس واسطے ایسا چشتیاں دے پیشوا قطب العاشقین حضرت خواجہ غلام فرید فرما لینے آپ فرما لینے آقا عشق ترے دی پئی نہر وگے حیران عقلاں والڑیاں کئی گوچڑیاں لگ پار گیاں تے پیاں رومن شکلاں شکلاں دیکھ کے بھولنا جاویں اے پاروں چٹیاں اندروں کالڑیاں غلام فریدہ سائیں کرم کرے جا تتر ویسد اے بانوا
کوئی پوچھنے والے کو نہیں فرمایا انہوں دسو جنوں کوئی نہیں پوچھتا انہوں محمد عربی پوچھتا ہے میں جڑی بھی گل کی تسی آپ کو خوشامد پہ کردا ہے مولوی اللہ کی عزت کی قسم ہے میں جس علاقے کے اندر رہندا پیا ترقی یافتہ علاقہ ہے تلاگن بڑی ترقی کردا پیا لوگ انہوں پنڈی دی ٹکر دا کہندے ہیں لیکن بنجر زمین ہے کیوں اتنے اولیاء دا تصرف کوئی نہیں میں حضرت کی خدمت کے اندر پہلے عرض کی بیٹھی بنجر زمین ہے کوئی سکون کوئی نہیں لیکن اس چھوٹی جی دھرتی دی تے نشہرت تو لے کے جناب اعلی مکان شریف تک کتنا فیض اولیاء دا چہرے تے شگفتگی نظر آندی پئی سبحان اللہ اتھے کہندے ہیں بڑے معروف ہے بڑیاں بلڈنگاں والے چنگے روڈاں والے جنہوں کو کرنسی زیادہ ہے معروف ہے بنجر زمین ہوئی پئی لیکن ایک چھوٹا جا علاقہ ہے جنہوں اسی تسی پسماندہ کہنے ترقی دے لحاظ نال سہولیات دے لحاظ نال جڑا پسماندہ ہے اولیاء نے تصرف فرمایا ہے کہ جناب اعلیٰ جگہ جگہ تے بہانہ نظر آندی سبحان اللہ یہ ساڑی عقیدت کی گل جڑی میں بیان کی تھی اور حضرت امام حاکم لے کے آئے اتنے براق کھڑے لیکن میرے سرکار نے انہوں منتخب فرمایا جڑا ماڑا ہے لوگی کہندے نے کمزور نے یہ ماڑے نے ساڑے کو اکثریت ہے ساڑے کو طاقت ہے ساڑے کو وزارت نے اللہ دی عزت دی قسم ہے سنیاں نو اگر جھلی پے تے بابا فرید پاک پتہ نہ جھلی پے زمین دیتے اگر سایہ ہے تو حضور خواجہ نور محمد مہاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا سایہ ہے سنیاں نو اگر کوئی لے کے بیٹھے کہ او لجپال لے کے بیٹھے کہ جے بوئے تے کوئی جاندا ہے تے خالی نہیں موڑیا کیونکہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں ساڈا بندہ بد اعمال تے ہو سکتا ہے لیکن میٹھے محمد دا بد ادب بے ادب نہیں ہو سکتا بابا دے بنا سبحان اللہ بولو ماحول بنائی بیٹھے جمعہ آگا ٹھیک ہے وہ تھوڑی مخالفت ہندی پئی ہے میں محفل والے ذوق کے تائیں تقریر کر سکوں گا کہ جمعہ والی داد دیو گی داد کا مطلب یہ نہیں ہوتا تسی مینوں پیسے دیو میں جس ہستی کو آ گیا خدا دی قسم کرایہ بھی نہ دے کے بھیجن تے میں جڑی جو کچھ ہر بندے دی اپنی طلب ہوندی ہے لبنا سی مینوں لب گیا ٹھیک ہے نا جی تے میں اتنا چاہنا کہ تسی اس ذوق نال سنو کیونکہ اسیاں کہ بلا چشتی لوگ ٹھڈے منہ تے ٹھڈے چہرے تے ٹھڈے مزاج نہیں چنگے لگدے تے چشتیاں نوں کھا دے ملے تقریر ویسے بھی بول جاندی ہے اس واسطے تسی چشتیاں دی طرح ایک باری گج بج کے بولو سبحان اللہ ارے آقا کریم علیہ السلام غلام عرض پہ کرنا جناب اعلیٰ معراج دے ایک واقعے دے وچوں سانو ساڈا عقیدہ پیا ملدا ہے رب کائنات دے پیارے محبوب نے جدوں اپنی سواری دا انتخاب فرما لیا تے میرے مالک مولا دے پیارے یار جناب اعلیٰ اس رات نو آرام پہ فرما دے نے تے رب کائنات نے ارشاد فرمایا جا جبرائیل میرے یار نو جگا کے آ میرے یار نو جناب اعلیٰ تو اجر سے مولت اج میرے یار دا ہم سفر بن تو براق تے سوار کرا کے میرے یار نو لے کے آ میرے پاک جبرائیل جناب اعلیٰ کہنے لجپال کریم علیہ السلام آرام پہ فرما دینے ہن میرے آقا کریم علیہ السلام لیٹے پہنے اپنے بستر مبارک دے اتے آرام پہ فرما دینے تے جدو جبرائیل حاضر ہوئے نے سرکار دی بارگاہ دے اندر آپ تک دینے آقا تے آرام پہ فرما دینے لیٹے پہنے ہن جبرائیل جاندہ ہے ادب کنوں کہندے نے جبرائیل جاندہ ہے جناب اعلیٰ رب کائنات نے شیطان کو راندہ ہے درگاہ اس واسطے کیتا ہے کہ انہیں ادب کے اندر کمی تکائی ہے وگرنہ جناب اعلیٰ عبادت شیطان نے بھی بڑی کیتی سی 3 لاکھ سال کے بعد مفسرین فرماندے نے 3 کروڑ سال دے ہوتے اس شیطان دی عبادت محیط ہوئی پئی ہے لیکن جدو آدم دا ادب نہ کیتا جناب اعلیٰ اس شیطان نے تے میرے مالک والا نے رد فرما دیتا اور میرے پاک جبرائیل آئے نے تے تقدے نے پہ لاجپال کریم آرام پہ فرما دینے میرے سرکار نو میں ہاتھ لا کے میں جگاونا اے میرے آقا دی بے ادبی ہے لاجپال کریم جناب اعلیٰ اچھی آواز دے کے بھی نہیں جگانا کیونکہ میرے مالک والا نے ارشاد فرمایا جدو میرے یار دی بارگاہ دے اندر جانا ہے تے اپنی آوازاں نو پست رکھنا ہے اپنی آوازاں نو جھکا رکھنا ہے جبرائیل جاندا ہے ہاتھ لا کے جگاوت تے تاویں بے ادب ہوواں گا کہ اچھی آواز نال بولا تے تاویں بے ادب ہوواں گا اے جبرائیل جاندا ہے ادب دے تقاضیاں نو ہن میرے لجپال کریم علیہ السلام آرام پہ فرما دے نے آپ تے پیر دے میں 4 پائی تے پے ہوندے نے اس طرح کر کے پیراں دیاں تلیاں سامنے نے جبرائیل جھک کے نے تے یار دے قدماں نو بوسا دتا ہے ذرا غور فرمانا اس گل دے اوتے ذرا منظر اپنے دماغ دے اندر لے کے آو کہ ایک بندہ 4 پائی تے آرام پہ کردا ہوئے تے او دے قدماں نو چومن واسطے جھکنا پوسی یا نہیں جھکنا پوے گا جے جھکے گا نہیں تے قدم چوم نہیں سکدا میرا جبرائیل جاندا ہے کہ جناب اعلیٰ میں اچھی آواز
دیواں اے بے ادبی ہے جبرائیل جاندا ہے کہ میں ہاتھ لا کے جگاواں تے اللہ ناراض ہو جائے گا لیکن جبرائیل جاندا ہے ادب دے واسطے یار دے سامنے جھکن نو جناب اعلی اللہ نا پسند نہیں فرمائے گا اے تے ادا میرے مالک مولا نو چنگی لگے گی میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلام میرے پاک جبرائیل جناب اعلی جھکے نے تے آپ نے سرکار دے پاک تلیاں نو جناب اعلی بوسہ دیتا ہے اپنے لب مس کر کے میرے آقا دے قدماں نو چومیا ہے اتنے ساڑھا شیخ سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت خواجہ فخر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا آپ فرما دینے کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا اپنی پلکوں سے کرے یار پہ دستک دینا کیڑی شنال پلکا نال یعنی اس تو بھی بدن دے وچ کو ہلکی شے ہے منو دسو پلکا تو بھی کوئی ماڑی شے ہے کوئی نہیں اپنی پلکوں سے کرے یار پہ دستک دینا کیونکہ اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا بول دو بول ہی دو کوئی نہیں پیارے آقا کریم علیہ السلام لاجپال کریم علیہ السلام دے پیراں تے جھکے نے جبرائیل آقا دے پیراں نو چومیا ہے تے جدوں اٹھے نے جبرائیل تے شاعر مشرق حضرت حکیم الامت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے میرے پاک جبرائیل اٹھے کسے نے چومیا کسے نے پوچھیا جبرائیل تو بڑیاں بڑیاں جگہ نو تکیا ہے تو ہر پیغمبر کو جاندا رہیا ہے رب کائنات نے تینوں شرف عطا فرمایا ہے اج یار دے قدماں نو چومیا ہے تینوں کیسا لگا ہے تے میرے پاک جبرائیل ارشاد فرماندے نے آپ فرماندے نے یارو مینوں رب کائنات دی عزت دی قسم ہے اج تک میں جتنے مناظر تکے نے تک کہ مینوں چس نہیں آیا جتنے اج یار دے پیراں نو چوم کے جبرائیل نو مزہ آیا ہے اس واسطے علامہ سرکار فرماندے نے فرمایا گویا جبرائیل نے فرمایا آپ عرض پہ کر دینے کہ نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی گلیوں میں دیکھا میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علامہ پورا میرا واقعہ اٹھا کے تک لو اہل سنت و جماعت دی ترجمانی پیا کردا ہے جناب دستا ہے پیا کہ ادب دا عقیدہ رکھن والا قطعی طور تے گمراہ نہیں ہو سکدا لاجپال کریم علیہ السلام دے علامہ لاجپال کریم دا ادب کر کے جبرائیل نے دسیا ہے کہ میں جبرائیل ہو کے فرشتیاں دا سردار ہو کے یار دے قدماں نو چمدا پیا یار دے تلویاں نو بوسہ دیندا پیا تے امت دی دس تیری میری اوقات کی رہ جاتی ہے اساڑی تے اللہ دی عزت دی قسم ہے اتنیاں بڑیاں ہستیاں دے مقابلے ٹکے دی اوقات بھی نہیں کیونکہ اشرف المخلوقات بنایا ہے میرے رب کائنات نے انسان کو لیکن جڑا انسان تکبر کرنے والا جڑا انسان رونت رکھن والا جڑا انسان جناب اعلیٰ بار بار اپنی ذات اپنی خود پسندی دے اندر میں کرنے والا اس انسان نو ہرگز شریعت مطہرہ نے جناب اعلیٰ اس انسان دا کبھی لحاظ نہیں فرمایا اس واسطے سادی شیرازی نے نہیں فرمایا سیا کہ تکبر عزازیل را خار کردا بزندان لعنت گرفتار کردا اس جناب اعلیٰ شیطان نو انہوں نے تکبر لیٹ ہویا سیا لیکن ایک جو ان کے ساری دا سبق ہوندہ ہے جڑا میرا آتا پورا واقعہ تھانوں میں نو دیندہ پیا ہے رب کائنات پیارے آدھی شریعت دا ایک پاک قانون ہے جڑا جتنا جھک جاتا ہے مدینے والا اتنا اٹھا دیا کرتا ہے سبحان اللہ انسان کو لو بحثیت انسان مان کرنا سے کک بھی نہیں کہ وہ کسی ٹکے دے محتاج ہے انسان ایک فطرت ہے جڑی امام غزالی نے منہاج العابدین دے اندر ارشاد فرمائی ہے
آپ فرماندے نے کہ بندے دی فطرت ہے کہ بندے کو جو ہوندا ہے نا بندہ او دا شکر ادا نہیں کردا تے جو نہیں ہوندا او دا رونا ہوندا مطلب لتاں لینو لتاں دی قدر کوئی نہیں، اکھاں لینو اکھ دی قدر کوئی نہیں، پر کنا لینو سماعت دی قدر کوئی نہیں، تے جس کول جو نہ ہوے انہوں پتہ ہوندا ہے کہ کی قدر ہے۔ جس طرح میں تمہیں پہلے دسی بیٹھا نا کہ ساڈا علاقہ بنجر ہے اور تھانوں قدر کوئی نہیں، تسی اس گل دا میں تک رہا سا بول کوئی نہیں پایا، کیوں کہ تھانوں اللہ رب العالمین نے اولیاء دی خاص نظر عطا فرما دی۔ کچھ ساڈے کولوں پوچھو کہ محرومی کی چیز ہوگی، کسی بھی چیز کی محرومی کی چیز ہوگی۔ بہرحال ایت مقام سی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ایت مٹھے محمد دا اپنا مقام سی، آؤ سرکار دے غلامہ دے مقام دی گل کریں۔ واقعی بڑا قبیل ہے، لیکن میں چاہنا کہ میں ایک منٹ بھی ہوتے نہ لما مقررہ وقت ہوں، کیونکہ مولوی وعدہ خلافی کرنے لگ پوے دے پچھے عوام کا کی رہ جائے گا پھر تھوڑے دکھا دا گیا۔ میں چاہنا کہ ایک منٹ دی بھی وعدہ خلافی نہ ہو۔ اولیاء دی سب تو بڑی نشانی ہوندی ہے فوق بے نیازی۔ سبحان اللہ۔ میری دو قسم دی ہوندی ہے، ایک ہوندی ہے بمانا احتیاجی، کسی دا محتاج ہو۔ اچھا اولیاء دی نشانی امام غزالی نے بیان فرمایا، آپ فرما دینے کہ الناس کلہم موتا الا العلماء، ساری دنیا مری پئی، موتا دا منا مار گئی، الا العلماء پر دین دے عالم جی لینے، سبحان اللہ۔ والعلماء کلہم نیام الا العابدین، سارے عالم سوتے پہلے نیند دے اندر نے پر عبادت کرنا والے جاگتے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جڑا چھڑا علم ہوندا ہے نا، چھڑا علم جدے تے عمل نہیں ہوندا، اللہ نے اودے بارے ارشاد فرمایا ہے کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوا، اللہ فرماندا ہے کہ انہیں جویں ہن میں تانوں سیدھی سیدھی قرآن دا سیدھا ترجمہ کر کے دے دیواں بجے نے گدے دے اوتے کوئی کتاب رکھ دے، انہوں کو پتہ ہے میرے اوتے کی ہے۔ جس بندے کو علم ہوے پر علم تے عمل نہ ہوے، یہ ہوے تے پھر تے ولی بن جاندا ہے۔ علم دے اوتے عمل نہ ہوے، مالک ارشاد فرماتا ہے، فرمایا او بندہ قدر خسارے دے اندر ہے، لیکن فرمایا والعابدون فی خسران الا المخلصین، ہر عبادت کرن والا خسارے دے اندر ہے، لیکن جڑے مخلص نے جنہاں دے عمل دے اندر اخلاص پایا جاندا ہے، فرمایا انہاں نوں کوئی خسارہ گھاٹا کوئی نہیں۔ اخلاص بڑی وڈی شے ہے، تسی تکدے ہو کہ بعض لوگ نمازاں بڑیاں پڑھدے ہیں پر انہاں دے مکھڑے تے نور کوئی نہیں، دیگر عبادات بڑیاں کر دے لیکن انہاں دے چہرے تو نظر نہیں آندا کہ ایک بھی عبادت گزار آندا پہ، کیوں کہ انہاں دی عبادت ہے پر عبادت دے اندر اخلاص کوئی نہیں۔ اور پھر فرمایا والمخلصون کلہم علی خطر، ہر اخلاص علی دی خطرے چھے الا المتقین، لیکن تقوی کرن والے کوئی خطرہ کوئی نہیں۔ آخر تے متقی بچ جاندا ہے، تقوی رکھن والا، اللہ تو ڈرن والا۔ تانوں پتہ ہے اللہ تو ڈرنا بڑا اوکھا کام ہے، یہ گل تانوں پتہ ہے؟ سانوں نہیں پتہ، کیوں؟ دنیا تو ڈرنا سوکھا ہے۔ ہن میں اتنے کوئی ایسی حرکت نہیں کراں گا جنہیں تساں ماڑا آکھو، لیکن پتہ تاں لگے گا جدوں میں تنہائی جانا، پھر پتہ لگے گا کہ میں اس کو کتنا ڈروں۔ ہن میں آکھاں کہ میں اودے کولوں ڈردا بیٹھا تے میرے سامنے سینکڑوں لوگ بیٹھے، یہ تو تھوڑا لحاظ ہے، لیکن خلوت دے اندر تنہائی دے اندر پتہ لگتا ہے۔ آئے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضور خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ دے خلیفہ مجاد، آپ دے پاپوش بردار، آپ فرماندے نے میں اپنی شیخ دے خدمت دے اندر سالہ سال رہا، فرمایا لوکاں دے سامنے پھر بھی بے تکلف ہو جاندے سن، لیکن جدو تنہائی چوندے سن نا تے میں تکدا سا چھک چھک کے کہ میرے حضرت انج بیٹھے نہیں جویں باپ دے سامنے بیٹا بیٹھدا ہوندا ہے۔ تے ایک دفعہ میں پوچھا کہ لوکاں دے سامنے تے بڑے بے تکلف ہو کے رہندے ہو، جدو تنہائی جاندے ہو، فرمایا تینوں نہیں پتہ تنہائی چ ایک میں ہونا تے ایک میرا رب ہوندا ہے۔ رب دے سامنے میں کنج بے تکلف ہوں تے تسی اپنے ایمان نال اپنے دل تے ہاتھ رکھ کے دسو ساڈا عمل دے برعکس نہیں، اسی تنہائی کچھ ہور ہونے لوکاں دے سامنے کچھ ہور ہونے تے تنہائی جائیے تے ساڈا او معیار نہیں رہندا۔ یہ کیوں نہیں رہندا؟ اس واسطے نہیں رہندا کہ اللہ فرماندا ہے کہ ایک تقوی رکھن والے انہاں دی بچت ہے کہ انہاں نوں کسی قسم دا کوئی خطرہ نہیں، مخلص بھی خطرے دے اندر ہے، عابد بھی خطرے دے اندر ہے، عالم بھی خطرے دے اندر ہے، عام بندہ بھی خطرے دے اندر ہے، لیکن جس نوں اللہ اپنے آپ کو ڈرن والی طاقت عطا فرما دیندا ہے، رب کائنات فرماندا ہے بے نیاز ہو جائے اس جنت پہنچ جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ اولیاء دے متعلق سب تو بڑی گل ہے تاریخ دے اندر، جڑی حضرت امام غزالی جیسے نابغہ روزگار ہستی، آپ نو آل راؤنڈر سمجھ لو، آپ ہر شعبے دے اندر جناب اعلیٰ طاقت رکھتے سن، قوت رکھتے سن۔ ہن سنو اولیاء دے شان دے چند جملے تے پھر اس کے بعد میں اپنے نشرادیاں دی گل کراں گا، کیونکہ ساڈا اپنا بھی مدرسہ ہے تے الحمدللہ کثیر تعداد دے اندر بچے پڑھدے پے نے اور اسی تکدے رہنے ہیں شب و روز انہاں دی برکتاں۔ میں ابتداءً ویسے گل عرض کر بھی دیاں بھئی حضرت علامہ عبدالغفور ہزاروی صاحب گزرے نے، شیخ القرآن، بڑے بڑے علماء آپ کو دورہ قرآن کرنے واسطے جاندے سن۔ ایک دفعہ جناب اعلیٰ آپ
بیٹھے نے گھر تے ہر جمعرات نو ختم پڑھاندے ہوندے سن بچے نو لے کے جاندے سن جناب اعلی ختم واسطے تے آپ دا ایک بھائی سی اعلی عہدیدار سی وہ بڑا ناراض ہوندا سی کیونکہ انہوں پتہ ہے بچے ہوندے نے تے بچے طالب علم مطلب اچھے خاصے ماشاءاللہ پہنچ گئے شخصیات ہوندے نے او تے جان تے ختم پڑھن پھر استاد جان دے نے میرے تو چنگا جڑے ختم جا کے پڑھدے ہوندے نے تے او بڑا ناراض ہوے بھائی جناب تسی لے کے آ جاندے ہو تے اے تے شرارتاں کردے نے تسی لے آندے ہو قرآن پڑھان واسطے آپ فرماندے نے تینوں نہیں پتہ مینوں لوگ شیخ القرآن کہندے نے قرآن میں پڑھیے یہ جدو آندے نے نا تے ایک فرشتہ نال نوکر بنا کے لے کے آندے نے جڑا انہاں دے پیر تلے اپنے پر بچھاندے میں ایک قرآن پڑھن یا نہ پڑھن اس واسطے لے کے آنا کہ جڑے 12-15 لے کے آواں گا نال ایک فرشتہ بھی آندا ہے کی پتہ ہوے انہاں دیاں قدراں کی نے اساں خود پورا تے بیٹھ کے پڑھے تے پھر جناب اعلی انہاں دیاں قدراں لوکاں نوں کی پتہ ہون لوگ تے ہی تکدے نے جناب ویکھو جی صفائی ستھرائی او نہیں ویکھو جی ادب و آداب او نہیں تساں اے نہیں تکدے کہ اللہ دی بارگاہ وچ کتنے مقبول ہر چھڈے نے کیوں چھڈے نے مقصد کی کیوں چھڈے اللہ دے دین واسطے اللہ دے قرآن واسطے خدا دی عزت دی قسم ہے تھانوں انہاں دا مول نہیں پتہ تھانوں نہیں پتہ انہاں دا مول نہ ہے میں تھانوں ہن کی دساں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جناب اعلی جڑا مکتب سی آپ دا آپ ساری رات جناب اعلی طالب علم دی رہائشاں دی صفائیاں کردے ہوندے سن تے کسے پوچھیا حضور اے کی کردے ہو آپ نے فرمایا تھانوں نہیں پتہ اگر فرید نو پوچھے جنت دے اندر لے کے جاوے گی تے طالباں دے کمرے دا جھاڑو پھیرنا جنت دے اندر لے کے بڑے اختصار نال میں اپنی گفتگو سمیٹن لگا جس سوال نہ بولنا مسیح مار کے ہن تھانوں یقین آیا کہ ساڈے سامنے مولوی بیٹھے میں تن سیدھی گل کراں یہ میں نوٹ کردا پیا سا بجڑ تے میں تے بیٹھا نا تے حضرت پھر کرم کریمانہ فرمایا تے میں بلا لیا نا تانوں پہلے تے یقین نہیں آیا مولوی ٹھیک ہے میں نوٹ کردا پیا سا شروع ہی تھوڑی توجہ نہیں ہے بھئی حضرت صاحب پتہ نہیں کیڑا لڑکا آ کے بٹھا دیتا ہے گل ہے حضور کہ اسا جنہاں دیاں جُتیاں سیدھیاں کیتیاں نے نا انہوں نے سانوں دلاں دے جناب اعلی تار کھڑکانے سی سکھا دتا یہ بڑا بڑا شرف ہوندا ہے تے اے بھی انہاں دیاں برکتاں نے انہاں دی خدمت دی برکتاں نے کہ میرے جیسا ایک کم عمر طالب علم تھوڑے سامنے بیٹھ کے سرکار دا دین پہ بیان کردا ہے میں کون ہوں میرے تو اللہ تے چنگے لوگ بزرگ تھلے بیٹھے نے میں نے ادھے بٹھایا میرا منہ چنگا ہے نہیں اس واسطے کہ بولے گا تے میٹھے محمد کی شانوں بیان کرے سبحان اللہ بول ارے آپ تو کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام ایک اولیاء کاملین دی میں گل جناب دی خدمت دے اندر عرض کر کے اپنے موضوع نو تمام کرنے والے پاسے چلا لاجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام اولیاء کاملین اے جناب اعلی میں کہنا رب کائنات نے ارشاد فرمایا میں پہاڑاں نو زمین دے اوتے میخاں بنا دیتا ہے تاکہ زمین تھراوے نہیں اس زمین دا توازن برقرار رہے زمین پاش نہ ہو جائے ریزہ نہ ہو جائے ایتھے جناب اعلی حضرت امام غزالی نے فرمایا زمین نو پاش ہون تو بچان واسطے رب کائنات نے پہاڑاں نو میخاں بنایا ہے فرمایا انساناں نو پاش ہون تو بچان واسطے رب کائنات نے ولیاں نو میخاں بنا دیتا ہے اے انساناں نو پاش نہ ہون دینا اے انساناں دا توازن برقرار پر رکھ دینا شکر کرو اس ملک پاکستان دے اوتے جناب اعلی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر جیسی ہستی آرام پہ فرمان دی ہے شکر کرو جناب اعلی اس سرزمین دے اوتے حضرت جناب اعلی خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اس سرزمین تے آرام فرما دے پے نے شکر کرو والا حضرت سیدنا اور جناب اعلی پیر خواجہ شمس العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ جیسی ہستی آرام پہ فرما دی ہے مگر نہ لوگوں ساڈا عمل تے ٹکے دا بھی کوئی نہیں ساڈا عمل تے جناب اعلی کفر تے ظلماں نو دعوت دے دیندا ہے اسی ذات پاک دے کردار دے اندر پھسے ہوئے اسا پھسے ہوئے میں ملک میں چودھری میں خان میں ٹیوانا میں رانا اسا تے انہاں گرداباں چوں باہر نہیں پہ نکل دے اے شکر کرو انہاں فقیراں نے کمایا ہے انہاں نے روزے رکھے نے تے اج میں تے تو آرام دے نال بیٹھ کے عیداں پہ کرنے اج جناب اعلی سلسلہ چشتیہ دے جناب اعلی عظیم پیشوا جنہاں نے جناب سلسلہ چشتیہ نظامیہ دی بنیاد رکھی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جناب اعلی اس دور دے اندر رہے جدو مسلماناں دے اوتے بادشاہت کی دی علاء الدین خلجی نے ایسا ظالم تے جابر بادشاہ جنہوں رب کائنات نے زور بازو بھی عطا فرمایا جنہوں مالک مولا نے بہترین دماغ بھی عطا فرمایا جڑی شے انہوں چنگی لگے اس شے نو علاء الدین خلجی حاصل کر لیندا سی تے علاء الدین خلجی نو نظام الدین اولیاء چنگا لگ گیا
ہن تسی اس گل تے غور فرمانا جنوں زمین دا ٹکڑا چنگا لگے اونوں جناب اپنے قبضے دے اندر لے لوے جس نوں کوئی خاتون چنگی لگے تے اگلے دن او دے حرم دے اندر موجود ہوئے جنوں کوئی محل چنگا لگے تے ایک منٹ دے اندر تسلط قائم کر لوے جدوں انہوں اللہ دے ولی دی شکل پائی جدوں انہوں اللہ دا ولی چنگا لگا ایک دن جناب اعلیٰ اپنی جتیاں جناب اعلیٰ پا کے حضرت جناب اعلیٰ خانقاہ دے اندر جناب جدوں داخل ہویا حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے تقیہ تے نظر پھیر لیا آپ نے نظر پھیر لیا حیران ہویا اتنے فقیر تیرے جمع کے بیٹھے نے بابا عالمہ دا استقبال تے کرتا ہے پیا بابا درویشہ دا استقبال تے کرتا ہے پیا آج میں بادشاہ اپنے کرو فرنال آیا میں نو بابا پشتہ ہی نہیں پیا استقبال ہی نہیں پیا کرتا حتیٰ کہ تنگا کے آپ کی خدمت کے اندر سوال پیا کرتا ہے حضور ذرا دسو دے صحیح آج میں آیا تو سا میرا استقبال نہیں کی باقیاں نال تے بڑے لاڈ کران دے ہو فرمایا بادشاہ چلا جا تیرا اعلیٰ لباس دیکھ کے میرے فقیر پریشان پیاندے نہیں تیرا اعلیٰ تاج دیکھ کے میرے فقیر پریشان پیاندے نہیں میں بادشاہ دی ناراضگی تے مل لے سکنا پر میں اپنے فقیرانو پریشان نہیں تک سکتا میں اپنے فقیرانو نہیں تکنا پریشان وہ باز نہ آیا مالک جو ہویا اپنے آپ میں سلطنت دا مالک جو سمجھتا ہویا لاجپال کریم علیہ السلام دے غلامو چند دن گزرے انہیں دوبارہ خانقاہ دا قصد کیتا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا بند کر دو خانقاہ دے دروازے نو خانقاہ دے سارے دروازے بند کر دیتے گئے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اندر بیٹھے نے اور جناب اعلیٰ اللہ الدین خلجی باہر کھڑا ہے اپنے نوکر نو کہندا ہے جا بابا جی کو لو انہاں نو آخ جناب بادشاہاں دے محلہ دے دروازے بھی بند ہوندے نے اج فقیر دی جناب اعلیٰ خانقاہ دا دروازہ بھی بند ہویا پیا ہے تے بادشاہاں تے فقیراں دے درمیان فرق کی رہ گیا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا جاگ کے جواب دے وہ او بادشاہاں دے دروازے فقیراں واسطے بند ہوندے نے تے فقیراں دے دروازے بادشاہاں واسطے بند ہوندے نے آج میں تنو فرق دسا تیرا دروازہ بند ہوندہ ہے کدھرے کوئی فقیر نہ ماڑا ویا کدھرے کوئی محتاج نہ ماڑا ویا میرا دروازہ انہاں واسطے کھلا ہے کہ تیرے جیسے تکبر کرنے والے واسطے بند ہویا پیا ہے خبردار جے تو تکبر کیتا خبردار جے تو اپنے آپ نو اعلیٰ سمجھیا لاجپال کریم علیہ السلام دے غلامو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے ملفوظات نو کتابی شکل دیتی ہے ایک بڑا اس دور کا بڑا مصنف پروفیسر حمید اللہ شاہ ہاشمی انہیں آپ کا ایک قول مبارک ذکر کیتا ہے کہندا ہے جناب اعلیٰ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے میرے دروازے بھی ہوتے ہیں او لوگ بھی آندے نے جنہوں میں خلافت ودیت کیتی ہوندی ہے میرے دروازے تے او لوگ بھی آندے نے جڑے جناب اعلیٰ دین دے پورے عالم ہوندے نے فرمایا رب کائنات دی عزت دی قسم ہے جتنا طالب علماں دے ہوتے رحمتاں نے اپنی چھاواں کیتیاں ہوندیاں نے اتنا بختہ والا میں کوئی تکیا ہی نہیں کیونکہ انہاں دے مزاج دے اندر عزت ہوتا ہے انہاں دے مزاج دے اندر انکساری ہوندی ہے ایک شعر میں یاد آیا ذرا غور نال سننا دے حضرت خواجہ فرید رحمت اللہ تعالی علیہ نے میں نو اور تھانو عزت و انکساری دے درس دیتے نے میں نو اور تھانو دسیا ہے میاں عزت و انکساری دی دولت کی ہوندی ہے حضرت خواجہ نے اپنے آپ نو جناب اعلیٰ اپنے کلام دا مرکز بنایا اپنے آپ نو عزت و انکساری دا محور بنایا آپ سرکار دی بارگاہ دے اندر عرض کر دینے کہ تیرے باغ بہشت گلشن سونے ذرا غور نال سننا آپ فرما دینے تیرے باغ بہشت گلشن سونے ایک ڈنگڑا کنڈڑا میں بھی صغیر تیرے باغ بہشت گلشن سونے ایک ڈنگڑا کنڈڑا میں بھی صغیر تیرے چنگے بندے تے چنگے امتی ایک کنڈڑا پندڑا میں بھی صغیر تے تیری منجھی گاوی تے ڈھکے سونے ایک بھید تا تمڑا میں بھی صغیر تیرے عالم فاضل حافظ قاری ایک جاہل پندڑا میں بہت تعداد تمہاری پرواز بہت ہولی نکل رہی اچھی بولو سبحان اللہ
خانہ خدا دے اندر بندہ بیٹھا ہو دے تے ولی دے جناب اعلی ذکر دی تقریب دے اندر بیٹھا ہو دے تے ہن بھی سبحان اللہ دی مطلب نویں گل دساں سبحان اللہ دی سب تو اچھی آواز انہاں دی نکلی ہے جڑے فقیراں دے لنگر تے پہ پاؤندے نے تسی نوٹ کیتا حضرت سادی فرماندے نے آپ فرماندے نے بھائی ایک سی مدرسہ مکتب اتھے ایک بندہ مکتب دا بڑا خادم بڑی خدمت بڑی توجہ نال سنن والی گل وہ ہر روز طالباں واسطے بکرے بھی پکا کے آنے روٹیاں بھی چنگیاں لوا کے آنے تے بڑی انہاں دی خدمت کرے تے چنگا چوکھا طالباں نوں کھوائے تے انہاں دی پھر اے ساڈے اپنے بچے نے اسی جاننے ہیں گھر دے بچے نے کہندے نے منہ پٹ کے نہیں تکے جاندے اے جدوں نوں تکڑ نہ پڑے تے ہے سی او بڑا جناب ایک کالا قدو قامت والا تے اونچے قد والا تے بڑا تکڑا اے پرو تکڑ تے آکھنے ویکھو جی اپنے والا دان آ گیا سبحان اللہ انہیں ایک دفعہ قبلہ سن لیا انہیں آکھے بھئی کی بکرے میں کھواں ٹکر میں کھواں تے مینوں پر تک کے کہندے نے اپنے والا دان آ گیا حضرت سادی فرماندے دان آ گیا ایک دفعہ گئے استاد کول تے کہندا استاد جی تکو سر تے رکھ کے ٹوکرا تے میں انہاں سے کھان پین لے کے آنا تے مینوں تکدے نے تے آندے نے ویکھو جی اپنے والا دان آ گیا تے قبلہ بس تے اے سلا پانا سی نا تے بس پھر میں نہیں دینی ہن کچھ 4 دن وہ جناب اعلی رکیا رہا 5ویں دن حضرت نے تکیا استاد محترم نے پھر ٹوکرا سر تے بکرا بھی لے کے آندا پئی روٹیاں بھی لے کے آندا آپ پوچھتے نے بابا تو تے کیا سی کہ میں کچھ بھی نہیں دینا اج کی ہو گیا کہندا ہے حضور ہن او تکیا ہے کہ دان چھوڑو مینوں ہاتھ بھی آکھن تے پھر بھی میں انہاں نوں کھواواں میں ہویا کی کہندا ہے حضور میں رات نوں ستا تے مینوں آیا خواب میں تکیا ہے کہ پل سرات تے جڑا وال تو باریک تے تلوار دی تھار نالوں زیادہ تیز کمدے کھڑے نے سارے تے میں بھی کمدہ کھڑا ہوتے اپنے عملہ نو تک کے کہ اس چیز تو میں کیویں گزراں گا میں تکیا کہ تھوڑے والے شاگرد انج کھیڑدے پے نے کہ کدی بھج کے پل دے ادھر جان تے کدی ادھر جان کدی ادھر جان تے کدی ادھر جان تے مینوں پرو تکیو نے نا تے پیاندے نے او ویکھو اپنے والا دان بھی آ گیا چلو نہیں پار ٹپائی مینوں بھی حضور نے پکڑیا بازو چ لے کے پل سرات تے پروں تے میں پکا وعدہ کر لیا کہ ہن دان چھوڑ مینوں ڈائناسار بھی آکھن تے میں آکھاں گا جناب اعلی میں تے جانا ہے میں تے طالب علماں دی خدمت کرنی ہے تے اصل بندہ سمجھدا ہے اے کہ میں اس ہاتھ دیواں نا تے اس ہاتھ مینوں ریوارڈ لب جائے انج نہیں ہوندا کہ بلا برکت بڑی وڈی شے ہوندی ہے تسی برکت نو کبھی نوٹ نہیں کیتا محسوس نہیں کیتا انہاں طالباں دی خدمت دے اندر پوشیدہ کر دتی ہے میرے اللہ نے برکت بعض اوقات ایک واقعہ ہو جاندا ہے کہ بندہ سمجھدا ہے کہ کاش میں انج نہ کردا تے انج نہ ہوندا ایکسیڈنٹ ہوندا ہے پہلا خیال کی ہوندا ہے بس سفر دا ارادہ ہی نہ کردا تے بچ جاندا نہیں ہوندا ہے نا اے جڑی انہاں دی خدمت ہے نا اے تھانوں حادثے والے سفراں دے ارادیاں تو بھی بعد رکھدی ہے سبحان اللہ سمجھ آئی کہ نہیں اے تھانوں انہاں اسباب تو ہی روک کے رکھدی ہے کہ جڑے اسباب جس سفر دی وجہ نال تھانوں نقصان ہوے جس بولن دی وجہ نال تسی نقصان اٹھاؤ میں بس میرے 5 منٹ رہ گئے گفتگو دے میں انہوں زیادہ تو زیادہ مفید اور کارآمد بنانا چاہنا اس واسطے میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلاموں دین دے جڑے مدرسے دے طالب علم ہوندے نے اے انہاں دی برکتاں فیوز و برکات اور پھر سب تو بڑی گل جڑی مدارس دے اندر تعلیم دتی جا رہی جڑی مدارس دے اندر تعلیم ہن تسی یہ سمجھتے ہو کہ مولوی آندے نے سکول بند ہو جان تو جناب اعلی کسے تمام ہو جائے یہ مولوی نہیں چاہتے مولوی یہ چاہتے ہیں کہ سکولاں دے اندروں اس نصاب دا خاتمہ ہو جائے جڑا بندیاں نوں سرکار دی شریعت تو سست پیا بناوندا ہے میری گل سمجھ آ رہی ہے ہن اے میرے ہاتھ دیاں 5 انگلیاں نے ذرا انہاں نوں غور نال تکنا تے آخری مسئلہ سمجھا کے میں تہاڈے کول اجازت لین لگا اے عجیب انہوں سمجھ لو تسی تعلیم ایک یہ تعلیم ہے انہوں سمجھ لو تسی ذہن انہوں سمجھ لو تسی بندہ انہوں سمجھ لو تسی ماحول تے انہوں سمجھ لو تسی معاشرہ پھر دہرا دیں توجہ نال بڑی میں کم دی گل تانوں کردا پیا اے تعلیم ہے اے ذہن ہے اے بندہ ہے اے ماحول ہے اے معاشرہ جیو جی تعلیم ہوئے گی او جے ذہن بنے گا جیو جے ذہن ہوئے گا او جے بندہ بنے گا جیو جے بندہ بنے گا او جے ماحول بنے گا جیو جے ماحول ہوئے گا او جے معاشرہ ہوئے گا جدو مسٹر چپس کا پورا چیپٹر بندہ پڑھ لیندے ہے نا تے قبلہ ناراض نہیں ہونا تھوڑا دیہاتی علاقہ ہے او ہے لو سٹوری او دے پڑھن تو بعد اگر سکول دا جڑا کالجی ایڈ جے سکولی ہے او اگر سرکار دو عالم علیہ السلام دی شریعت تے متحرہ تو منحرف ہویا کھڑا ہوئے کہ انہوں نہیں پوچھنا کیوں کہ انہیں جیسی تعلیم حاصل کی ہے ویسا ہوتا ذہن بنے جیسا ہوتا ذہن بنے ہے ویسا ہو بندہ بنے
جیسا وہ بندہ بنیا ہے ویسے انہیں ماحول بنایا ہے تے جیسا وہ ماحول بنایا ہے تے ویسے ہی معاشرہ بنیا پہ تے اج معاشرہ منہ دے باغ رکھا پہ اسی آنے کہ مدرسے دے اندر تعلیم ہوندی ہے اسلام دی ذہن بندا ہے اسلامی ذہن بندا ہے اسلامی بندہ بندا ہے پکا مسلمان بندہ بندا ہے پکا مسلمان ماحول لے کے آندا ہے او جڑا میٹھا محمد ساڈے واسطے چھوڑ گیا سی تے دس گیا سی جدوں او ماحول بندا ہے تے پھر او معاشرہ بندا ہے جدا خواب عمر فاروق نے تکیا سی ہن تسی سمجھتے ہو کہ اسا سکول دیاں کنداں دی مخالفت پہ کردے ہیں نہیں اس آخری گل نوں ذرا غور نال سنو سبحان اللہ جی بول دو تارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء عرض پہ کرنا جناب اعلی میری گل نوں ذرا غور نال سنو اس گل نے اگر کسی دل دا ایک دروازہ کھڑکا دیتا بیڑا میرا بھی پار ہو جانا ہے تے تھاڑا بھی پار ہو جانا ہے اے جناب اعلی جہو جی تعلیم ہوئے گی وہ جہا ذہن بنے گا جیسا ذہن بنے گا ویسا جناب اعلی بندہ بنے گا جیسا بندہ بنے گا ویسا ماحول بنے گا جیسا ماحول بنے گا ویسا معاشرہ بنے گا آج ذرا اپنی تعلیم نو تک صحیح جدے اندروں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی شان نو جناب اعلی معاذ اللہ غیر محسوس طریقے نال مسلماناں دے دل چوں مسلماناں دے دماغ چوں محو کرن دی کوشش کیتی جا رہی ہے میرے مسلمان ویرو ذرا غور تے کرو میں تھانوں ایک چھوٹی جی مثال دینا بالکل سامنے دی اے جناب اعلی اداریاں دے بچے تھوڑے سامنے بیٹھے نے جدوں استاد دے نال مصافحہ پہ کرتے ہوندے نے جدوں استاد دے نال سلام لیندے نے ذرا انہاں دا ادب تکی کدے ذرا انہاں دا جھگڑا تکی اوتھوں تے جناب اعلی جدوں سکول دا بچہ ملدا پیا ہوندا ہے اپنے استاد نو تے اس طرح کر کے آکڑ کے کا تکے کردا ہے اے جرم اودا نہیں جرم اس نصاب دا ہے جڑے نصاب نے انہوں بے ادب بنا دیتا ہے آج جناب اعلی کوئی جا کے تکے تے صحیح بادشاہ مسجد دے اندر او مغلاں نے انتخاب تکیا سی جناب مسجد بنا کے جاندے پے اتنی وڈی تاکہ مسلماناں نو اکٹھا ہون واسطے پریشانی نہ ہوے مسلماناں ذرا جا کے تے تک بادشاہی مسجد دے اندر آج ذرا جا کے تے تک فیصل مسجد دے اندر اوتھے جناب اعلی سارا سین وسیطاں دا بھریا پیا ہوندا ہے پروفیشنل فوٹوگرافر پھردے پے ہوندے نے پیسے لے کے اوتھے جناب اعلی نامحرم جوڑیاں دے فوٹو سیشن پے ہوندے نے میری گل تے یقین کوئی نہیں تے اپنی اکھاں نال جا کے تک لینا اس عظیم الشان بادشاہی مسجد دے اندر اس بڑی بڑی فیصل مسجد دے اندر دو جگہ ویران ہوندیاں نے باقی ساریاں آباد ہوندیاں نے یا او جگہ ویران ہوندی ہے جتھے وضو کیتا جاندا ہے یا او جگہ ویران ہوندی ہے جتھے نماز واسطے صفاں بچھیاں ہوندیاں نے ذرا اپنی اکھاں نال جا کے انہاں جگہ نو تک لے تینوں اے دو جگہ ویران نظر آن گیاں باقی اوتھے بے پردہ خواتین جنہاں نو اما عائشہ دی پردے والی سنت بھول گئی جنہاں نو اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا والی او جناب اعلی چادر لین والی سنت بھول گئی ان سنتاں نو بھول کے جناب اعلی بے پردہ بچیاں مسلماناں نو اپنے چہرے پیاں تکاندیاں نے نامحرم مرداں دے کے پھردیاں پیاں نے اے جرم انہاں دا نہیں اے جرم اس تعلیم دا ہے جس تعلیم نے انہاں دا ذہن گندا بنایا پھر ذہن نے وہ بندے گندے بنایا پھر گندیاں بندیاں نے ماحول گندا کر دیتا پھر اس گندے ماحول نے پورا معاشرہ منہ تے باہر ڈھا دیتا ہے اج مسلمان تمہیں دستے صحیح کیا تو تے میں شہراں دے اندر جا کے کسے بے پردہ بیٹی نو اتنی گل بھی آکھ سکنے ہیں کہ بی پردہ کر لے رب کائنات کی عزت دی قسم نہیں آکھ سکتے کیونکہ انہوں نے سکھایا جو انہوں کو جا رہا ہے کہ آزادی پہلا حق کے جناب اعلی بچیاں دا بچیاں واسطے اے آزادی نہیں ہے بچیاں واسطے میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے بڑے جناب اعلی میرے سرکار نے انعامات چھوڑے نے اس کائنات کے اندر او میرے مسلمان بھی رہو آج اپنے بچیاں نو خدا را دین والے پاسے لے کے آ جاؤ آج اپنے بچیاں نو خدا را مدرسے والے پاسے لے کے آ جاؤ تاکہ انہاں دی تعلیم چنگی ہوے پھر انہاں دا ذہن چنگا بنے پھر بندے چنگے بننا پھر ماحول چنگا بناون تے پھر معاشرہ او ہوے جڑا عمر فاروق دے دور دے اندر ہوندا سی جڑا عثمان غنی دے دور دے اندر ہوندا سی جڑا صدیق اکبر دے دور دے اندر ہوندا سی جڑا جناب اعلی علی المرتضی شیر خدا دے دور دے اندر ہوندا سی میرے لاجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے سامنے جناب سیدنا عمر بیٹھے نے ایویں انجیل دا نسخہ آپ دے ہاتھ دے اندر ہے میرے سرکار نے تک کے فرمایا عمر کی پیا کرنا ہے عرض کر دینے آقا انجیل دا نسخہ آیا ہے تے پردہ پیانا فرمایا کیا میں قرآن کے اندر کوئی کمی چھٹی ہے
توجہ فرمائیے کوئی نہ. فرمایا کیا میں قرآن دے اندر کوئی کمی چھڑی ہے؟ فرمایا قرآن شریف دے اندر کمی تے میں کوئی نہیں چھڑی. تھانوں کیڑی لوڑ ہے جناب اعلی اپنا سے پاسے ایک کدی گل پہ کرنے او دی گل پہ کرنے میرے لجپال کریم نے فرمایا اتنی ہیبت والا میرا صحابی عمر جڑے رستے چ لنگدا ہے شیطان بھی رستہ بدل جاندا ہے. کدرے عمر تے کیتا وار میرے اپنے اوتے بل نہ پوے. اتنی طاقت والا ایمان رکھدا ہے میرے عمر. تے سرکار نے عمر دے بارے اے ارشاد فرمایا تے میں تے تسی کیڑے کھیت دیاں مولیاں وا جناب اعلی ساڈی اوقات کی وے کہ اسی یہ نصاب پڑھ کے بچ جاواں گے. اج مسیتاں کھڑیاں پرویران نے, اج مدرسے کھڑے پرویران نے, اج جناب اعلی قرآن پہ پر پت رہ گیا. ذرا اتنی گل تے غور تے کر لو. کتاباں دیاں دکاناں والے کولوں پوچھو کہ بلا عام کتاباں کتنیاں سیل ہوندیاں نے تے قرآن کتنا کو سیل ہوندا ہے؟ اللہ دی قسم ہے تینوں دسن گے جناب اعلی عام کتاباں دی سیل لکھاں دے اندر تے قرآن پاک دی سیل ہزاراں دے اندر بھی کوئی نہیں. ایک گل دلالت پہ کرتی ہے کہ مسلماناں دے اندر اے جناب اعلی قرآن دا مطالعہ کم ہو گیا ہے, قرآن فہمی کم ہو گئی ہے. آج جناب اعلی میں جناب نصرت سجڑا جگہ جگہ تے دسما پھرنا اے بھی حضرت امام غزالی نے فرمایا گھراں دے اندر سکون دے خاتمے دا رونا رون والے ہو. ہر جمعرات دی رات اپنے گھر اپنے بیوی تے بچیاں نو لے کے بیٹھ جاؤ. تھانوں طالب علم بلاون دی لوڑ بھی کوئی نہیں, تھانوں پیر صاحب تے مولانا صاحب بلاون دی لوڑ بھی کوئی نہیں. انہاں اپنے بیوی بچیاں نو بٹھا کے تسی جناب اعلی ہر جمعرات دی رات 1000 واری سونے دی ذات تے درود بھیجیا کرو. کہ مہینے دے اندر ہو گئے 4000 تے سال دا حساب تو اپنے آپ لا سکنا ہے. کم و بیش 48000 دفعہ ایک سال دے اندر درود ہو جائے گا. تے جڑا بندہ اپنے گھر دے اندر 48000 واری جناب اعلی درود پڑھاندا پیا ہوئے تھانوں لگے پتہ جتھے اللہ نے رزق دیاں فراوانیاں عطا فرمائیاں نے, جتھے مالک مولا نے تھانوں مال دی فراوانی عطا فرمائی اوتے اللہ سکون دی دولت بھی عطا فرما دے گا. اس واسطے کسی شاعر کامل نے فرمایا کہ آفتاب نبوت کی باتیں کرو, ظلمتوں کا جنازہ نکل جائے گا. آفتاب نبوت کی باتیں کرو, ظلمتوں کا جنازہ نکل جائے گا. ان کو چہرے سے زلفیں ہٹانے تو دو, یہ سما روشنی میں بدل جائے گا. ان کو چہرے سے زلفیں ہٹانے تو دو, یہ سما روشنی میں بدل جائے گا. بس کی گفتگو ختم. تے آخری پیغام میں تانوں یہ گزارش کراں گا کہ اگر مدرسیاں دی طرف ابیں کہ تسی رل کے اے نگاہاں پھیری رکھیاں تے ویرو جتنا معاشرہ منہ دے باہر ڈٹھا پیا اے 4 قدم ہو اگے جائے گا. اس گل تو بالکل تسی بے فکر رہو. کیوں کہ ساڈے سکولاں دے جڑے نصاب نے اس تے سانوں سخت تحفظات نے, سخت ترین تحفظات نے. یہ گل تسی کہہ سکتے ہو کہ سانوں انگریز اپنے فریب دے شکنجے دے اندر بند چھوڑے, یہ گل کہہ سکتے ہو. یہ گل تسی کہہ سکتے ہو کہ اسی مجبور ہاں نہ پڑھائیے تے ساڈے بچیاں دا مستقبل تاریخ ہوندا ہے, پر یہ گل تسی نہیں کہہ سکتے کہ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے. یہ گل تسی پھس گئے تے میں بھی تسلیم کراں ڈاٹے پھسٹ ہیں, لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہوندا پیا ٹھیک ہوندا پیا. اللہ دی عزت دی قسم ہے جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تو نے, یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی صاحبزادہ والا شان جناب صاحبزادہ ضیاء الحق شاہ صاحب نے رب کائنات عمر خضر کے عطا فرمائے. دیگر جتنے لوگ دین متین دا کم کر رہے ہیں چاہے جس مکتب دے فارغ التحصیل نے, اللہ رب العالمین تعصب تو بالا تر ہو کے ایک جماعت ہو کے دین متین دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے. میں چھوٹا جا اظہار اپنی کردا جاواں, ناراض بھی نہیں ہونا. آج سانوں یہ بھی ٹینشن بن گئی ہے اے فلانے مدرسے دا فارغ ہے, اے فلانے مدرسے دا فارغ ہے, اے فلانے مدرسے دا فارغ ہے. یار یہ گلاں سوچن تو پہلے ایک واری سانوں سوچ لینا چاہیے ہے فلانا 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 جڑا مدرسہ ہوے اُتے چھاں یا پیر سیال دی تے جا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری. اسی انہاں رحمتاں دے تلے کٹھے پلن والے لوگ ہاں. یہ دور بڑا نازک آ گیا کہ بلا یہ اندر 2 چیزاں بچانیاں بڑیاں اوکھیاں ہوئیاں نے, ایک ایمان تے دوجی غیرت.
بڑی اوکھیاں ہو گئی ہیں کیوں کہ بجمانی کرنے والے نوں بھی قانونی تحفظ حاصل ہے تے بغیرتی کرنے والے نوں بھی قانونی تحفظ حاصل ہے جی میری گل تے یقین نہیں آندا تے مسیتاں دے اندر جا کے کدی بے پردہ عورت نوں آکھو بی بی پردہ کر واقعی کہ بابا تو کون ہے مینوں پردیاں دی آکھن والا تانوں تسی مینوں دسو پردہ غیر اسلامی شے نہیں با بے پردگی غیر اسلامی شے ہے کہ کوئی نہ ہے نا پھر کوئی آ کے نوں روک انہاں نوں تحفظ حاصل ہے کہ کیوں حاصل ہے یہ سارا اس تعلیم دا جرم ہے میری گلاں تانوں کوڑیاں لگیاں آخر تے سید وارث شاہ دے شعر میں تانوں ضرور سناواں گا تاکہ میرے کلام دا خلاصہ تانوں لب جائے کسی بزرگ دی طبیعت تے میری کوئی گل گراں گزری ہوے معافی چاہنا سرکار فرماندے نے جی دی داڑھی دے اندر ایک سفید وال آ جاندا ہے اللہ دے فرشتے بھی اودے کولوں حیا کردے نے میں کون ہونا کہ جناب نو جناب اللہ مغموم کر کے ٹر جاں بابا دے بلند شعر سنو سبحان اللہ بول کے سید وارث شعر قسم ہے کوزے دے اندر دریا نو بند کر دیتا چار مصرے دے اندر وہ گل آکھی ہے مولوی بھی نہیں چھڈے کمزور پیواں نو بھی نہیں چھڈیا تکڑیاں دھیاں نو بھی نہیں چھڈیا تے آخر تے دس دیتا ہے وارث شاہ جدوں فاروق علی تعلیم نہیں رہی تے فاروق علی مزاج بھی نہیں رہا جدوں علی علی تعلیم نہیں رہی تے علی علی مزاج بھی نہیں رہا جدوں حسین علی سبق نہیں رہا تے حسین علی طبیعت بھی نہیں رہی سنو باب وارث شاہ دا آخری کلام اس کے بعد میں اجازت دین لگا اللہ اس محفل پاک کو قبول و منظور فرمائے رب کائنات نہ طالبان دے چہرے انشاءاللہ صدا ہی چمکدا دمکدا فرمائے سید وارث شاہ فرمانے نے تیرویں صدی دا دور لنگھیا تے مک گئی دنیا تو میرے میاں ایک لفظ شراب جان دے لیں ہو پر گلاں کر دے پڑے وچ ڈھیر میاں تے دھیاں ماپیاں تو محبر مرن وار سمجھتے ہو وار کلو کہندے نے دھیاں ماپیاں تو محبر مرن تے پیو پترائیں کے سیر شاہ اے طور ہے کتڑاں دا ہو نیوی پا کے چل دے نے شیر میاں وارث شاہ اے طور ہے کتڑاں